میرا سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی آصف بن برخیہ کا تخت والا واقعہ بہت مشہور ہے. جی بہت مشہور ہے، اور ہم نے اس واقعے کے ساتھ جو کیا ہے وہ آپ تخت بلقیس والا واقعہ دیکھ لیں. 1 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. اس واقعے کے ساتھ جو صوفیاء نے کیا تھا وہ سارا کچا چٹا ہم نے ان کا کھول دیا. اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی یہ مشکل کام کر سکتا ہے تو ہمارے آقا کا امتی کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاں واہ واہ. آج کل ایک فتنہ ہے، باب تشائی کوئی نہیں. مہربانی کریں میری بات سن لیں آپ حضرات. سارے نو پھکی دیندا تے میں اج کل پھکا دیندا پیا ہوں. سن دے تسی ہوندے ہی ہو، تسی بڑے چسکے لیندے، مینوں سارا پتہ ہے. تے ساڈی اودے نال کوئی دشمنی نہیں ہے ذاتی. میرے بابے نو بھونکنا بند کر دے، نہیں تے میں اودی ہر شے بند کر دیاں گا. اور ہوندی پئی ہے چیخدا ہے یہ بندہ کتھوں آیا. میں نے کہا یہ اللہ ذمہ داریاں لگا دیتا، تو ٹینشن نہ لے. دیکھو ایک میں بات کہوں، جڑی یہ فکر ہے نا باب تشائی کو نہیں، باب تو کر دے کچھ نہیں، یہ فکر تمہیں کافر کر دے گی. اتاری صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو میں آپ کے سامنے قرآن کھولتا ہوں، 19 پارہ کھولتا ہوں. وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تخت کون لے کے آئے گا؟ ایک جن اٹھا، عفریت اس کا نام تھا. انہیں آخیا جنی دیر تہاڈی محفل ہوندی میں لے آواں گا. آپ نے فرمایا نہیں، مینوں جلدی آنا چاہیے. آپ کا ایک غلام اٹھا، امتی اٹھا، اللہ کا ولی اٹھا، پنجابی کہندے نے بابا اٹھے. انہیں آخیا میں لے آنا، دائیں بائیں دیکھنا. انہیں آخیا میں لے کے آنا. کتنی دیر میں؟ کہتا ہے جی اکھ دا پلک چکن تو پہلے. توجہ. بابا اٹھیا بھی نہیں، بابا ہلیا بھی نہیں، بابا گیا بھی نہیں، تخت بھی آ گیا ہے. میرا آپ سے سمپل سوال ہے، تسی کہندے ہو بابا شاہی کو نہیں، بابا کاری کچھ نہیں سکتا. 2 راستے نے، یا تو اس گل دا انکار کر کے کافر بن، چونکہ قرآن دا منکر کون ہے؟ بولو. یا تے دا انکار کر بابے شاہی کوئی نہیں، یہ کسا ہی غلط ہے، یہ تیری سوچ ہے، بس یہ غلط کہہ بن کافر. نہیں تے مرزے اور دی سوچ تے لعنت کل. تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں، جے سلیمان ورگے نبی دی امت دا بابا ایڈا طاقتور ہے تے سلیمان دے امام دی امت دا بابا کیڈا طاقتور ہوئے گا؟ مینوں دس نا، مینوں دا جواب چاہیے. اس کا جواب ہم نے اس میں دیا ہوا ہے. پہلی بات ہے کہ آصف بن برخیہ کا نام تو آئے نہیں قرآن میں، یہ تو اسرائیلی روایتیں ہیں. دوسرا، آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ صرف امتی تھا اور کوئی فرشتہ اور جن اور اس وقت کوئی اور پیغمبر نہیں تھا؟ اس میں ہے کہ ایک شخص تھا وہاں پہ کھڑا ہوا. امتی تو آپ نے اس کا خود کیا نا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو دربار میں بڑے بڑے جنات ہوتے تھے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اس میں اس کے پاس کتاب کا علم تھا. قرآن کے روح سے تو کتاب کا علم جو ہے وہ تو انبیاء کو دیا جاتا ہے. تو وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری بات، اگر آپ اینالوجی بنائیں گے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر حضرت آدم کو جبرائیل نے سجدہ کیا ہے تو ہم اپنے نبی کو کیوں نہیں کر سکتے؟ آؤ پھر اس طرح جواب لو گے نا ساڑھے کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ نہیں. ہمارے نبی علیہ السلام؟ تو بھئی اگر حضرت عیسیٰ جو ہے قرب قیامت تک زندہ ہو سکتے ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں زندگی مل سکتی؟ بڑھاؤ کہانی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ معجزہ ہے نا قرآن میں آیا کہ ہم نے انہیں نشانی بنایا. اور ہمارے نبی علیہ السلام تو یہ معجزہ ہمارے نبی کے حق میں تو ہے نہیں ہے. اور آپ کو تو کہانی کرائے گی کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے ہیں وہ ہمارے پیغمبر کو بھی ملے ہیں. تو بتاؤ، آپ سارے معجزات بھی گھیر گھار کے جھوٹی روایتیں بھی پیش کر لو، آپ نبی علیہ السلام کے باپ کو تو ختم نہیں کر سکتے نا. یہ معجزہ تو نہیں پھر بھی ثابت کر سکتے. اگو کہیں گے ہاں ایتے سنے ہی نہیں سی. سر کتوں سننا سی؟ کوئی پڑھا لکھا بندہ آج تک آیا تو دین سکھائے؟ سارے نقال آئے نے، لکھتے بڑے نال مفتی نے، اے نقال کوئی علمی بات کیا کریں. تو اس طرح اینالوجیز نہیں بنتی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا اگر آپ امتی بھی کہتے ہیں تو اس نے تو کر کے دکھایا، تو تسی بھی کر کے دکھاؤ نا. پھر بغیر دکھائی مان لیں گے ہیں؟ اور پہلے فراڈیے سارے، جھوٹ لکھنے والے سارے. ہاں اس کا ثبوت ہے، یہ خود کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر وقت غوث کتب ابدال ہوتے ہیں موجود. ان کتنے جے؟ ہاں ان انجینئر صاحب دی ویڈیوز تو ڈر کے باہر نہیں نکل دے ہو، کیونکہ لوگوں نے کہنا ہے سرکار نگاہ مارو اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے خلاف جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں ڈیلیٹ کراؤ. اڑتے نے، میں پر کٹ دیتے انہوں نے، وہ نہیں اڑ سکتے. کس طرح اڑ سکتا ہے کوئی یار؟ صحابہ تو نہیں اڑ سکتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، بنو سلمہ مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام گزرے، کہا کدھر؟ کہا یا رسول اللہ گاؤں سے اتنی دور سے آتے ہیں، نماز پڑھنی ہوتی ہے، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہو جائیں. آپ فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو ثواب ملتا ہے. وہ بیچارے رونا رو رہے ہیں، اتنی دور سے آنا پڑتا ہے. حضور کہہ رہے ہیں ثواب ملے گا.
حضور کو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ بابے اٹھ رہے ہیں تسی بھی اٹھ کے آ جایا کرو. ہاں وہ جی صاحب یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. سرکار آپ نے اگر پہلے سوچا ہوتا تو آج ہر طرف سے یہ ندا نہ آ رہی ہوتی کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. عقل بند، شعور بند، آگے نہیں پڑھنا. ہاں تو یہ بند ہوا ہے نا، تو ہم آگے کھول رہے ہیں. اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں میرے بھائی. اس طرح چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں. ثابت اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی کر کے دکھا دے تو ہم مانیں گے. اور حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کے بعد کیا کہا تھا؟ ہاذا من فضل ربی. تسی کہندے ہو نگاہ مرشد، ماں باپ کی دعا سے. تسی نہیں لکھ دے ہاذا من فضل ربی، تسی لکھ دو بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یا باول حق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. اور سلمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہاذا من فضل ربی. حضرت سلمان کو کہنا چاہیے کڈے پہنچے بزرگوں سرکار، کیا کمال کیتا جائے. میں آپ کو فرق اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ کھلے. سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اسٹوڈنٹ تھیں. حضرت زکریا خالو لگتے تھے ان کے، حضرت سیدہ مریم. ایک دن وہ حجرے میں داخل ہوئے تو بغیر موسم کے پھل دیکھے. آج کل تو آپ بغیر موسم کے پھل ہر جگہ کرامت دیکھ سکتے ہیں نا، کیونکہ میڈیا کی وجہ سے اور ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے آپ کو موسم کا پھل، پہلے ہی وہ سندھ کا پھل پہلے گرمی ہوتی ہے وہاں پہ پک کے یہاں پہنچ جاتا ہے. اس زمانے میں تو یہ ایک کرامت اور معجزہ ہی تھی. آج تو یہ گلی گلی کرامت نظر آ رہی ہے. تو سیدہ مریم سے حضرت زکریا ان کے ٹیچر، مرشد، پیر، اور پیر بھی عام نہیں، پیغمبر، ہیکل سلیمانی کے کسٹوڈین، خانقاہ سلیمانی کے، ٹیمپل آف سلیمان کے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ مریم یہ تیرے پاس سے یہ بے موسمی پھل کہاں سے آئے ہیں؟ اب وہ مریم کو صوفیاء تو نہیں تھی، آج کل کی تو کوئی بابوں کے ماننے والی تھی نہیں سی نا، ورنہ تو وہ کہتی حضور تہاڈی نگاہ ہے، تہاڈا ہی فیض ہے. ان کا یہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرا رب جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. آگے پیر نے بھی ڈانٹیا کہ تو منو وچوں کڈ ہی دیتا ہے، تربیت میں پہ کرنا تیری، تو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ گئی ہے، پہلے میرے ذریعے پہنچ. اردو نہیں سنے عقیدے ہوندے بھائی. حضرت زکریا کو اپنی فکر پڑ گئی، ان کو وہاں سے کلک ہوا. انہوں نے کہا اگر مریم کو اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. انہوں نے ادھر ہی دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما جو وارث بنے، میری اس کی یعنی وہ چینز کی وارث نہیں، اولاد یعقوب کا وارث ہو. سورہ مریم میں آتا ہے جو دعوت توحید لے کر اس خانقاہ کو لے کے چلے، اس دار ارقم کو لے کے چلے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ان کو دے دی گئی، زکریا علیہ السلام کو. اس زمانے میں اپروچیں کیا ہوتی تھیں، کیا سوچیں ہوتی تھیں. آج کل کیا ہوتا ہے، وہ جی پہلے فنا فی شیخ، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ، پھر ٹیمو فنا فی اللہ کتوں ہونا ہے. جڑا فنا فی شیخ ہویا وہ تے گیا. شیخ تے پھر وہ کچھ کرے گا جو راتی تسی کلپ وچ ویکھیا کہ دم پاندے نے جناب سپنی یار نچ کے. شیخ نے تواڈے نال وہ کرنی ہے. ایس تے میرا ڈیٹیل کلپ دیکھ لیں، تخت بلقیس کا واقعہ.